کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو فضیلت اور جو برتری بخشی ہے وہ عبادت کی بنیاد کے اوپر نہیں بخشی ہے۔ خلیفہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت آدم کو بنایا ہے، حضرت انسان کو بنایا ہے، یہ عبادت کی بنیاد کے اوپر نہیں بنایا ہے۔ اگر عبادت کی بنیاد کے اوپر بنانا ہوتا تو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ بناتا، کیونکہ عبادت ان کی زیادہ تھی۔ ہم سے پہلے وہ دنیا کے اندر موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو خلیفہ بنایا حضرت آدم کو وہ علم کی بنیاد کے اوپر بنایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ جب تک کہ آدم کے پاس علم نہیں ہوگا دنیا کے نظام کو کیسے چلائیں گے۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو ملک کے نظام کو کیسے چلائے گا۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو اپنے شہر کے نظام کو کیسے چلائے گا۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو اپنے محلے کے نظام کو کیسے چلائے گا۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو اپنے گھر کے حالات کو کیسے چلائے گا۔ اگر انسان کے پاس علم نہیں ہوگا تو اپنے سماجی معاملات، اپنے سیاسی معاملات کو کیسے حل کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت اور برتری ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے وہ عبادت کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے بلکہ علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ آج وہ قوم تعلیم میں کتنا پیچھے ہے، دور دور تک اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ بندے کے اندر کیا کوالٹی ہے، اس کے سجدوں کو، اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ 2 رکعت بندے نے اگر قاعدے کے ساتھ میں، اچھی طریقے سے، اخلاص کے ساتھ میں، اللہ کی خشیت کے ساتھ میں اگر 2 رکعت نماز اس نے ادا کر لی ہے تو میرے بھائی یہی نماز اس کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ زندگی بھر کی عبادت کا صلہ ہو جائے، زندگی بھر کی عبادت کا صلہ ہو جائے ایک سجدہ جو کبھی دل سے ادا ہو جائے۔ جب انسان دل سے کوئی سجدہ کرتا ہے تو یقیناً وہ سجدہ قابل قبول ہوتا ہے، ورنہ بے دلی کے ساتھ میں، بے توجہی کے ساتھ میں ہزاروں سجدے ہم کر لیں، اللہ کے یہاں یہ سجدے قابل قبول نہیں ہیں۔ تو علم بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے سوچنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے کھانے اور پینے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ دوسروں سے ممتاز ہوتا ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو وہ دوسروں کو راستہ دکھا سکتا ہے۔ میرے بھائی، علم کی یہ دولت بڑی عظیم دولت ہے۔ اسی علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو فرشتوں سے آگے بڑھا دیا اور فرمایا کہ فرشتوں تم اس قابل نہیں ہو کہ تم دنیا کے نظام کو چلا سکو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تم دنیا کے نظام کو سنبھال سکو۔ دنیا کے نظام کے لیے ضروری ہے علم، اور اس علم سے تم خالی ہو، اس علم سے تم ناواقف ہو۔ یہ علم اگر ہم نے دیا ہے تو آدم کو دیا ہے، لہذا آدم زیادہ اس بات کے مستحق ہیں کہ دنیا کے نظام کو ان کے حوالے کر دیا جائے، دنیا کے نظام کو حضرت انسان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو میرے بھائی، جو دنیا کا نظام ہمیں اور آپ کو دیا گیا یہ علم کی بنیاد کے اوپر دیا گیا۔ اگر ہم علم میں آگے رہیں گے تو میرے بھائی ہم ترقی کرتے چلے جائیں گے، اور اگر ہم نے علم کا دامن چھوڑ دیا، علم کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا تو میرے بھائی ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ علم امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم وضو کیسے کریں گے؟ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم غسل کیسے کریں گے؟ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ہم نمازیں کیسے ادا کریں گے؟ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا اتحیات کے اندر کیا پڑھا جاتا ہے ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا قیام کی حالت میں کیا پڑھا جاتا ہے کیسے معلوم ہوگا؟ تو علم یہ امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دولت قارون اور فرعون کو ملتی ہے مگر علم اللہ والوں کو ملتا ہے۔ دولت کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے، لیکن علم انسان کی حفاظت خود کرتا ہے۔ دولت والے کے دشمن بہت ہوتے ہیں لیکن علم والوں کے دوست بہت ہوتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ علم کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیں، علم میں آگے بڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ بچپن کا علم ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر لکیر کھینچ دی جائے، پتھر کے اوپر لکیر کھینچ دینے سے وہ لکیر مٹ نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے بچے کو جو علم بچپن میں دے دیا جائے گا تو میرے بھائی یہ علم
مرتے دم تک اس کے سینے سے نہیں نکلے گا۔ تبلیغ میں جو 6 باتیں ہمیں اور آپ کو بتائی جاتی ہیں، اس کے اندر بھی نمبر 3 کے اوپر جو چیز ہے وہ علم اور ذکر ہے، علم اور ذکر ہے، اور اس میں بھی ہمارے بزرگوں نے علم کو پہلے رکھا ہے اور ذکر کو بعد میں رکھا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ تو پتہ یہ چلا کہ علم امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے، جیسا علم ہوگا ویسا عمل ہوگا۔ ہم اپنے بزرگوں کو دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ علم کو حاصل کیا کرتے تھے، اس کے لیے کس قدر محنتیں کیا کرتے تھے، کس قدر کوششیں کیا کرتے تھے۔ ایک ایک صحابی کے اگر آپ تذکیروں کو پڑھیں تو میرے بھائی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ مہینوں کا سفر کر کر کے ایک ایک حدیث کو صحابہ کرام نے حاصل کیا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ شوق تھا، فکر تھی، لگن تھی، کوہن تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہم کو سننے کا موقع مل جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، بادشاہ وقت نے کسی چیز کے سلسلے میں ان سے فتویٰ مانگا تو انہوں نے اس کے موافق فتویٰ نہیں دیا۔ بادشاہ چاہتا تھا کہ جس طریقے سے میں فتویٰ چاہ رہا ہوں ایسا مجھے فتویٰ دے دیا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ نہیں دیا۔ اس بادشاہ وقت نے جلن میں، حسد میں اور بغض میں اور دشمنی کے اوپر وہ آمادہ ہو گیا اور اس نے حضرت علامہ ابن تیمیہ کو جیل کے اندر ڈلوا دیا۔ 3 دن گزر گئے، ایک نوجوان روتا ہوا، چیختا ہوا، چلاتا ہوا آ رہا ہے بادشاہ کے دربار میں۔ اس طریقے سے وہ رو رہا ہے، اس طریقے سے زار و قطار رو رہا ہے کہ بادشاہ کو اس کے اوپر ترس آیا، اس کے تمام کائندوں اور وزراء کو ترس آ گیا۔ تو اس نوجوان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، تو اس قدر زار و قطار کیوں رو رہا ہے؟ اپنی مراد کو بادشاہ کے سامنے رکھ، اپنی بات کو تو رکھو، آج جو کچھ تم مانگو گے تمہیں وہ دیا جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میری کوئی مراد نہیں ہے، بلکہ میری مراد صرف اتنی ہے کہ مجھے قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے، مجھے قید کر دیا جائے، مجھے جیل کے اندر ڈال دیا جائے۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ بھائی جیل میں جانے کے لیے تو اس قدر کوئی انسان نہیں ہوتا ہے، تم جیل میں جانے کے لیے رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا ہے کہ آپ نے میرے استاد، آپ نے میرے پیر و مرشد، آپ نے میرے امام حضرت علامہ ابن تیمیہ کو جیل کے اندر قید کر دیا ہے اور 3 دن ہو چکے ہیں، میرا سبق چھوٹ رہا ہے، میرے سبق کا ناغہ ہو رہا ہے، آپ مجھے بھی جیل کے اندر ڈال دیں اور وہاں پر جیل کی قید و بند کی صعوبتوں کو، وہاں کی تکلیفوں کو، وہاں کی پریشانیوں کو میں برداشت کروں گا، لیکن میرا سبق نہیں چھوٹنے پائے گا۔ وہاں کی صعوبتوں کو میں برداشت کر لوں گا، لیکن کم سے کم میں اپنے استاد سے اپنا سبق پڑھ لیا کروں گا۔ یہ تھی ہمارے بزرگوں کی جافشانیاں، یہ تھی ہمارے بزرگوں کی کارستانیاں کہ کس طریقے سے انہوں نے علم کو حاصل کیا اور ہم تک اور آپ تک پہنچایا۔ تو میرے بھائی علم کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ وہ لوگ جن کے سینے میں علم کی مایا ہے، جن کے سینے میں علم کی دولت ہے، جن کے سینے میں علم کا سمندر ہے، اور جو اس نعمت سے، اس دولت سے خالی ہیں، دونوں ایک لائن میں کھڑے نہیں کیے جا سکتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اندھے اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، جس طریقے سے سایہ اور دھوپ برابر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو اس علم سے ناواقف ہیں، دونوں ایک لائن میں کھڑے نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے وہ علم کی بنیاد کے اوپر عطا فرمائی ہے، اور فرمایا کہ اگر تم کو برتری حاصل کرنا ہے، فضیلت حاصل کرنا ہے، فوقیت حاصل کرنا ہے تو علم کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہیں عزت نصیب فرمائے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور علم نافع سے ہم سب کے دامن کو اللہ تعالیٰ بھر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔